آج ہم پنجاب حکومت کی ایک کافی اہم مہم کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی۔ اس کا مقصد ہے کہ ہر بچے کی پیدائش کا اندراج بروقت ہو، اور ہمارے پاس اس حوالے سے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے محمد آصف حسین رانا کی ایک رپورٹ بھی ہے۔ اچھا۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت پر یہ مہم شروع ہوئی ہے، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی۔ جی۔ اور مقصد بظاہر صرف خانہ پوری نہیں لگتا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر بچے کا جو قانونی حق ہے نا، اسے محفوظ بنانے کی کوشش ہے۔ بالکل، یہ ایک بنیادی حق ہے۔ اس میں جو ایک چیز مجھے خاص طور پہ دلچسپ لگی، وہ ہیں 2025 کے نئے قواعد۔ جی، وہ جو ذمہ داریوں کی تقسیم ہے۔ ہاں بالکل، کہ پیدائش کے اندراج کی ذمہ داری عمر کے حساب سے مختلف افسران کو دی گئی ہے۔ یہ کیسے ہے ذرا؟ جی، نئے قواعد کے مطابق اگر بچہ 1 سال تک کا ہے تو اندراج یونین کونسل کے سیکریٹری کریں گے۔ ٹھیک۔ اگر تاخیر ہو گئی ہے اور بچہ 7 سال تک کا ہے تو پھر ذمہ داری اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کی ہے۔ صحیح۔ اور اگر 7 سال سے بھی زیادہ عمر ہو گئی ہے تو پھر تاخیری اندراج کا اختیار ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کے پاس ہوگا۔ دیکھیں، یہ ذمہ داریوں کی جو واضح تقسیم ہے نا، یہ انتظامی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اچھا، کس طرح سے؟ ایک تو یہ کہ پورا عمل شفاف ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہر سطح پر جواب دہی اکاؤنٹیبلٹی وہ طے ہو جاتی ہے۔ تو مطلب پہلے شاید اس میں کچھ ابہام تھا یا کوئی گرے ایریا تھا؟ ہو سکتا ہے، یا شاید عمل سست ہو جاتا ہو۔ اب جب ہر آفیسر کو معلوم ہے کہ اس کا دائرہ کار کیا ہے تو امید ہے کہ کام زیادہ تیزی سے اور مؤثر طریقے سے ہوگا۔ صحیح۔ یہ بچے کے قانونی وجود کو تسلیم کرنے کا ایک زیادہ منظم طریقہ ہے۔ اسی حوالے سے ایک عملی مثال بھی سامنے آئی ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں یونین کونسل 51 چک نمبر 296 جیب بی، جی، وہاں ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر میاں ظہیر رزاق صاحب، ان کی ہدایت پر سیکریٹری ہیں میڈم حنا حسین۔ اچھا۔ انہوں نے علاقے کے جو معززین ہیں ان سے بات چیت کی۔ یہ کمیونٹی انگیجمنٹ تو بہت ضروری ہے۔ بالکل، اور میڈم حنا حسین نے خاص طور پر والدین پر زور دیا کہ بھائی بروقت اندراج کروائیں، یہ بچوں کے مستقبل کی بنیاد ہے۔ اور یہ نقطہ واقعی بہت اہم ہے۔ پیدائش کا اندراج یہ صرف ایک آپ سمجھیں قانونی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بچے کی شناخت کا پہلا سرکاری ثبوت ہے۔ صحیح۔ اور اسی سے پھر آگے تعلیم ہے، صحت کی سہولیاتیں ہیں، شناختی کارڈ بننا ہے، پاسپورٹ، شہری حقوق بنیادی طور پر۔ جی، تمام شہری حقوق تک رسائی اسی سے جڑی ہے۔ اگر اندراج نہ ہو تو بچہ ایک طرح سے سسٹم کی نظر میں ہی نہیں آتا۔ اور اس سے تو پھر حکومتی منصوبہ بندی بھی متاثر ہوتی ہوگی۔ بالکل، وسائل کی تقسیم، پالیسی بنانا، سب کچھ متاثر ہوتا ہے۔ فرد کا بھی نقصان ہے اور ریاست کا بھی۔ اس میٹنگ میں ایک اور اہم شخصیت بھی تھی، پریس کلب ٹوبہ ٹیک سنگھ کے سرپرست محمد آصف حسین رانا صاحب۔ جی، انہوں نے بھی کہا کہ یہ مہم وقت کی ضرورت ہے، اور عوام سے اپیل کی کہ اس قومی فریضے میں حصہ لیں۔ تو مقامی سطح پر صحافیوں اور ایسی معزز شخصیات کا شامل ہونا یہ کتنا فرق ڈالتا ہے؟ یہ بہت بہت اہم ہے، کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، جب مقامی معززین اور صحافی حضرات ساتھ ہوتے ہیں تو پیغام زیادہ مؤثر طریقے سے عوام تک پہنچتا ہے۔ اعتماد بڑھتا ہے۔ جی بالکل، اعتماد سازی ہوتی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صرف اوپر سے آیا ہوا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے، کمیونٹی کا کام ہے۔ صحیح۔ اس سے مہم کی کامیابی کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت ایک نئے منظم طریقے سے پیدائش کے اندراج کو یقینی بنا رہی ہے۔ جی، یونین کونسل سے لے کر ڈائریکٹوریٹ تک ذمہ داریاں واضح کر دی گئی ہیں، بالکل۔ اور ساتھ میں مقامی کمیونٹی کی شمولیت پر بھی زور ہے۔ جی، یہ سب اقدامات بہت مثبت ہیں، لیکن یہ ایک آپ کہیں بڑے سوال کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر فرض کریں یہ مہم پوری طرح کامیاب ہو جاتی ہے، ہر بچے کا اندراج یقینی بن جاتا ہے، ٹھیک۔ تو مستقبل میں اس کے طویل مدتی اثرات کیا ہوں گے؟ مثلاً کیا اس سے تعلیم، صحت، سماجی بہبود کے منصوبوں کی منصوبہ بندی زیادہ درست ہو سکے گی؟ کیا وسائل زیادہ منصفانہ طور پر تقسیم ہوں گے؟ مطلب ڈیٹا بہتر ہوگا تو پلاننگ بہتر ہوگی۔ جی، اور کیا ہر شہری تک اس کے حقوق کی فراہمی واقعی یقینی ہو پائے گی؟ یہ وہ پہلو ہے جس پر شاید ہمیں اس مہم کے فوری نتائج سے بھی زیادہ غور کرنا چاہیے۔ واقعی یہ ایک بہت اہم اور غور